سخاوت بھی سیکھو، بخیل نہ بنو۔ سخی بنو گے اللہ رزق کھول دے گا، بخیل بنو گے اسی میں ہی رہو گے، گھٹ گھٹ کے ہی چلتے رہو گے۔ سخی بنو گے تو اللہ تمہارے لیے دروازے کھول دے گا۔ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دے گا؟ کہنے لگے ہاں بڑے دے گئے، یہ بدو سارے بڑے سخی۔ کہ میں ایک اپنے قبیلے کا بدو نوجوان تھا، اس کے یہاں مہمان ٹھہرا تھا، اس نے بکرے کا مغز آگے لا کے رکھا، تو میں نے کہا بہت مزدار ہے بھائی مغز، تو اٹھا اور ہم تو کھانے میں تھے، اس کے پاس 10 بکریاں تھیں، اس نے 10 کی 10 کاٹ کے صرف ان کا مغز نکال کے پکا کے مجھے کھلا دیا۔ صبح میں نے دیکھا تو 10 بکریاں کٹی پڑی۔ میں نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ کہا آپ کو کھلانے کے لیے، آپ خوش ہو رہے تھے رات مغز پر، کہ تیرے پاس کتنی بکریاں ہیں؟ کہا یہی جو میں نے کاٹ دی، اور ہیں؟ کہا نہیں اور کوئی نہیں بھائی، کہ وہ مجھ سے بڑا سخی۔ تو سائل نے پوچھا پھر تم نے اس کو کیا دیا؟ کہ میں نے اس کو 500 بکریاں اور 300 اونٹنیاں دی سرخ۔ کہ پھر تو بڑا سخی؟ کہ نہیں وہ بڑا سخی، اس نے سارا مال میرے اوپر لگایا، میں نے اپنے مال کا تھوڑا سا حصہ اس کو دیا۔ بخیل نہ بننا، سخی بننا۔ اور سخاوت دل کی کیفیت کا نام ہے۔ سبق درہم 100,000 درہم، وہ کیسے؟ رجل عنده درہمان ورجل عنده اموال، جس کے پاس 2 تھے اس نے 1 دے دیا، جس کے پاس اموال تھے اس نے 1 لاکھ دیا، تو 2 میں سے 1/2 ہے، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا یہ آگے بڑھ گیا۔ جیسے تبوک کے موقع پر صدیق کا مال اتنا اور عمر کا مال اتنا، لیکن بڑا کون تھا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے سوال ہی بدل دیا۔ اگر سوال ہوتا نا کہ ابوبکر کتنا لائے ہو، تو ابوبکر ہار گئے تھے، عمر کتنا لائے ہو تو عمر جیت گئے تھے، تو اللہ کے نبی نے سوال بدل دیا، ما ترکت لأہلک۔ یہ کوئی سوال تو نہیں اس موقع کا، لیکن صدیق کو جتلانا تھا کہ اللہ رسول کو پتہ ہے کون کیا کر کے ہے۔ ما ترکت لأہلک، حضرت عمر کو پتہ چل گیا لے میں گیا، میں کہا جی آدھا لے کے آیا، آدھا چھوڑ گیا۔ ما ترکت لأہلک، صدیق تو بتا، کہ ترکت اللہ ورسولہ۔ سخی بنو، بخیل نہ بنو۔ اللہ وسعت دے، اوروں پہ خرچ کرو، بچوں پہ خرچ کرو، ماں باپ پہ خرچ کرو، بیویوں سے حساب نہ لو، اتنے دیے تھے کدھر لائے؟ بہت لوگوں کو عادت ہوتی بیویوں سے بھی ایسے حساب لیتے ہیں جیسے نوکروں سے حساب لیا جاتا۔ بہت سے لوگ ہیں بیویوں کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دیتے، تجھے کیا چاہیے میں لا کے دیتا ہوں، پیسہ نہیں ہاتھ میں دیتے۔ ایسا نہ کرو، سخاوت سیکھو۔ انسان کی فطرت بخیل ہے، یاد رکھو۔ انسان اپنی فطرت، پٹھان ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، انسان اپنی اصل میں بخیل ہے، اسے سخاوت سیکھنی پڑتی ہے۔ کوئی اللہ کے بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ جیسے عرب کی اکثریت سخی ہے، اب تو مکس ہو گیا نا، مکس بلڈ ہو گیا، جو خالص عرب تھے ان کی اصل سخاوت تھی۔ جب بھی تم میں کوئی سفر سے واپس لوٹے تو اپنے گھر والی کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر ضرور جائے، اس سے محبت پڑتی۔ بہت سے ہیں جو اپنی بیویوں کو 1 روپیہ نہیں دیتے، ہاں تمہیں کیا چاہیے چیز لا کے دے دیں گے، پیسے نہیں دیں گے۔ ایسا نہ کہ اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرو، اور اللہ سے سخاوت مانگو۔ بخیل سے اللہ کی کوئی دوستی نہیں۔ بیوی سے اچھا سلوک، اس لیے میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ یہ اس کے اندر وجہ کیا ہے؟ سب سے مشکل ہوتا ہے بیوی کو برداشت کرنا، اور سب سے مشکل ہوتا ہے بیوی سے اچھا سلوک کرنا۔ جو یہ رگڑا کھا جائے گا وہ اپنے آپ ہی سب سے اعلیٰ بن جائے گا، جو بیوی کو رگڑا دے گا وہ خود ذلیل